السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو قاری غلام اویس بھٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورۃ الہمازہ کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ہم یہ سورت کو سیکھیں گے تاکہ جب ہم قرآن مجید کی اس سورت کو پڑھیں تو ہمیں کوئی غلطی نہ لگے۔ تو یہ سورت کا نام ہے سورۃ الہمازہ، اور یہ ہمارے کورس کی سورت نمبر 11 ہے۔ ہم 20 صورتیں ہم سکھائیں گے۔ یہ الگ الگ کورسز ہم انشاءاللہ ڈیزائن کریں گے جس میں ہم مختلف طریقے سے ہم یہ قرآن مجید کو پڑھنا سکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تسمیہ سے۔ اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تو با کو ہم سین کے ساتھ ملا کر ہم پڑھیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، اور میم کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے، اور یہ جو الف لام ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ یہ چونکہ یہ شمسی حرف ہے تو میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف لام پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو ہا کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، اسی طرح یہ بھی را شمسی حرف ہے، اس کے ساتھ الف لام ہم نہیں پڑھیں گے، اور را کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے۔ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ کھڑی حرکات ہے تو اس کی لمبائی 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ شمسی حرف ہے را، اور یہ الف لام بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہ یائے مدہ ہے تو اس کو 1 الف کے برابر ہم کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور اب ان کی جو آوازیں ہیں، یہ ہا اور یہ ہا، ان میں فرق ہے، لہٰذا ان دونوں میں فرق رکھ کر ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اکثر ہماری یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس ہا کو اور اس ہا کو بڑے دھیان سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں جی۔ بسم اللہ، یہ لام کو کھینچ کے پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے تو اس کی لمبائی 1 الف کے برابر، اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے کم بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو یہ میم کے نیچے جو زیر ہے یہ ہم ادائیگی میں نہیں لائیں گے، میم کے اوپر جزم آ جائے گی جی، جزم لگا کر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارا یہ ورڈ ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم حرکات نہیں ادا کرتے۔ اب نیچے آ جائیں گے جی، واو زبریہ وائی، اس کو وا یا زبر وئی بھی پڑھ سکتے ہیں، وا زبریہ وئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، جس طریقے سے بھی آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو یہ یا لین ہے، یہ اس کی پہچان یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، یا زبر کے بعد یا ساکن آ جائے، ایک ہی بات ہے۔ اور لام کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ادغام ہے، تو اس کو بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے۔ کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو لام کے نیچے زیر ہے تو ہم جب کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو جلد ادا کریں گے، تو پڑھیں گے جی ویل لکلی، ویل لکلی، آگے ہا میم اور زا، یہ تینوں حرکات سے ہیں تو تینوں کو ہم جلد ادا کریں گے۔ تاکہ نیچے 2 زیر ہیں تو اس کو جب لام کے ساتھ بنائیں گے تو یہ ادغام ہوگا، تو ادغام کی صورت میں ہم اس کو جب لام کے ساتھ بنائیں گے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، لیکن جب ہم لام کے اوپر پیش پڑھیں گے تو اس کو جلدی ادا کریں گے۔ میم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ زا پر جب ہم زا کو ہا کے ساتھ ملا کر جب ہم وقف کریں گے تو یہ تا کے اوپر یہ جو 2 نقطے ہیں یہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور تا کے نیچے یہ جو زیر ہے یہ نہیں پڑھی جائیں گے، بلکہ ان کے اوپر ہم دونوں کو ختم کر کے ہا کے نیچے زیر اور اوپر 2 نقطے ختم کر کے اس کے اوپر جزم لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب ہم زا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ بھی بنے گا، اور وقف کی صورت میں ہم یہاں پہ یہ دونوں چیزیں
ختم کر دیں گے اور ہمارا یہاں پہ وقف ہو جائے گا۔ اگر دوسری صورت ہے، اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو یہ جو نون کتنی ہے اس کو پھر ہم لام کے ساتھ ملائیں گے جی۔ اگر ہم نے وقف کر دیا تو پھر یہ نون کتنی نہیں پڑھا جائے گا اور یہاں پر عارضی حرکت لگا کر ہم اس کو پڑھیں گے۔ عارضی حرکت یہاں پہ آ جائے گی، حمزہ کے اوپر ہم زبر لگا کر پھر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں جی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ ہم نے وقف کر دیا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اگر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي، پھر ہم ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی یہ صورت بنے گی۔ اچھا جی، اگر ہم نے وقف کر دیا تو پھر ہم یہ نون کتنی نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ عارضی حرکت کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے تو پڑھیں گے الذی، یہ یائے مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہ تینوں حرکات ہیں تو ان کو تینوں کو جلدی ادا کریں گے، لیکن کیسے؟ عین کی آواز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اکثر یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، عین کی آواز کو ہم حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ پڑھیں گے جمع، جمع، اس کو جلدی ادا کریں گے، میم زبر الف ما، یہ الف مدہ ہے۔ پہچان کیا ہے کہ زبر کے بعد الف آ جائے یا الف سے پہلے زبر آ جائے ایک ہی بات ہے، اور لام کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ادغام ہو رہا ہے، یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پڑھیں گے مَلَوَّ، مَلَوَّ، ناک میں آواز جائے گی اور ایک الف کے برابر لمبائی ہوگی۔ عین کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور دال کو ہا کے ساتھ وقف کی صورت میں ہم ملا کر ہم پڑھیں گے، تو یہ اس کو ہم وقف کی صورت میں یہ الٹا پیش کو ختم کر دیں گے اور اس کو ہا کو ساکن کر دیں گے۔ اب یہ الٹا پیش ختم ہو گیا، دال کو ہا کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو یہ ہمارا یہاں پہ وقف ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اخ، اچھا جی، سوری ہم نیچے آ گئے ہیں، یہ ہم نے اوپر یہ پڑھنا تھا، ٹھیک ہے جی، یہی یہاں پہ وقف ہو جائے گا جی۔ مَلَوَّ، عین کو دال کے ساتھ، دال کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے مَلَوَّ وَعَدَّدَ۔ اب یا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے لیکن ہا کی آواز کا خیال رکھیں گے۔ یحسبو، یحسبو، سین اور با کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ حرکات کی قسم ہے تو اس کی ادائیگی کے دوران ہم ان کو جلدی ادا کریں گے، یعنی کہ آدھے الف کے برابر یا ایک حرکت کی مقدار کے برابر یا آدھے سیکنڈ کی مقدار کے برابر ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ نون مشدد آ گیا، تو جب ہم حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے تو غنہ ہوگا۔ اور ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے، جب ملانا ہے غنہ کرنا ہے لیکن اوپر زبر کی حرکت ہے، تو جب ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر زبر پڑھیں گے تو جلدی ادا کریں گے۔ غنہ کی صورت میں، ملانے کی صورت میں کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن جب اوپر حرکت پڑھیں گے تو اس کو جلدی ادا کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان، ٹھیک ہے جی، اور میم زبر الف ما، یہ الف مدہ ہے، یہ دوبارہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ ہو کے آیا ما، ٹھیک ہے جی۔ تو لام کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور یہ مد منفصل بھی ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ تخلیقی دوسرے کلمے میں آ جائے تو یہ اس کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی کہ فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ مَالَهُ، اس کو تین الف کے برابر کھینچیں گے، تین الف کے برابر اس کی لمبائی ہوگی۔ مَالَهُ اخ، یہ غیر قلقلہ ہے، اخلدہ، جب وقف کریں گے تو الٹا پیش نہیں پڑھیں گے، اخلدہ، لام کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ اوپر زبر ہے۔ ایک ایک چیز کی آپ نے پڑھنے کے دوران ان کا خیال رکھنا تاکہ غلطی کا شبہ نہ رہے۔ اور اس کے بعد جب یہ وقف ہو جائے گا تو اگلی آیت پہ جائیں گے تو کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف مدہ ہے، یہ جو شد کی علامت آئی ہے یہ الف مدہ کے ساتھ آ گئی ہے، تو الف مدہ کی چونکہ لمبائی ایک الف کے برابر ہے تو یہاں بھی کوئی لمبائی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف یہ لام دو مرتبہ پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ کلا،
لا، لام کے اوپر زبر ہے تو ہم لام کو جلدی پڑھیں گے، یا کو ہم یہ میم کے ساتھ ملا کر ہم ادا کریں گے، تو یہ اقلاب ہے، کیونکہ اس کی پہچان یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ گیا، تو یہ اس کی پہچان ہے، اور اشارے کے طور پر یہاں پہ میم کی جو چھوٹی سی علامت لکھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے نون نہیں پڑھنا، بلکہ یہاں پہ میم کی ادائیگی کرنی ہے، میم کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور زال کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد اور میم مشدد یہ ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، چاہے نون ساکن یا تنوین آ جائے یا نہ آئے، کوئی بھی حرکات بھی آ جائیں یا تنوین آ جائے، تو یہ ہمیشہ غنہ کے ساتھ ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اس کو پڑھتے ہیں جی، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ، ٹھیک ہے، ذال کو نون کے ساتھ ملائیں گے، پھر نون کے اوپر زبر ہے تو ہم جلدی اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں، ان کو بڑے دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، یہاں پہ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو یہ الف اور یہ یا، یہ رسم الخط ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تجوید کے جو قاعدہ ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم ایک ایک چیز کی پریکٹس بھی کریں گے، وہاں پہ ترتیب کے ساتھ ہم ساری چیزیں سیکھیں گے۔ یہاں پہ چونکہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ یہ ایک جو رولز ہے یہ اپنی قرآن مجید کے طریقے کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ہم نے قرآن مجید کے اصول کو اپنانا ہے، لیکن ہم ان کو ایک ایک چیز کو سیکھنے کے لیے اپنی الگ سے ترتیب بنا کر ہم ایک ایک چیز کی مشق ترتیب دے کر ہم ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو فا کے نیچے جو زیر ہے یہ ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، تو فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر کلکلا بھی بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو جنبش نہ ہونے پائے، جنبش کا انداز یہاں پہ نہ پایا جائے، تو پڑھیں گے جی فل حطامہ، جب وقف کریں گے تو یہ اس کے اوپر جو دو نقطے ہیں اور نیچے جو زیر ہے یہ پڑھنے میں شمار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ فل حطا، یہ ح اور طا دونوں کی آوازوں میں بڑا دھیان رکھنا ہے، ح کی آواز آئے اور یہ طا کی آواز آئے، یہ نہ ہو کہ ہا یہ دوسرا یہ ہا بن جائے، ٹھیک ہے، اور طا کی جگہ ہم تا پڑھ دیں، یہ جو ہے اللہ نے جلی کی پھر غلطی بن جائے گی، اور یہ اس طرح کا پڑھنا حرام ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ فل حطامہ، جب ہم وقف کریں گے تو یہ دونوں چیزیں ختم کر دیں گے اور ہا کے اوپر جزم لگ جائے گی، اور میم کو ہا کے ساتھ ملا کر ہم یہاں پہ وقف کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہے جی واو کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ میم، یہ میم زبر الف ما، یہ حروف مدہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ تخلیقی دوسرے کلمے میں آ گیا ہے، تو یہ اس کے اوپر یہ چھوٹی سی یہ مد ہے، تو یہ مد منفصل کی یہ علامت ہے، تو اور یہ پہچان بھی میں نے بتا دی، تو اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس کو 3 الف کے برابر ہم کھینچ کے ادا کریں گے۔ واو کو جلدی پڑھا اور میم کو 3 الف کے برابر ہم کھینچیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھیں گے وَمَا، وَمَا، یہ واو اس کو پڑھنے کے دوران ہونٹ نہیں، نہ اوپر والا نہ نیچے والا، دونوں ہونٹ نہیں ملنے چاہیے، وَمَا۔ اب یہاں پہ یہ جو دال ہے یہ حروف قلقلہ کا ہے، پیچھے ہم نے جتنی چیزیں پڑھی یہ غیر قلقلہ، یہ دیکھیں ان کے پہلے بھی یہ حمزہ ہے اور یہ جزم کی علامت ہے، جزم کی علامت ان کے ساتھ بھی تھی، یہ ہم تجوید کے کورس میں انشاءاللہ قاعدے کے کورس میں پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں یہ غیر قلقلہ حروف تھے، ان کو ہم بغیر جنبش کے ساتھ اور حروف قلقلہ کو جنبش کے ساتھ، یہ دونوں کا فرق ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم نے جنبش کے ساتھ پڑھنا ہے یہ دال کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کو پڑھیں گے اد، اد، ان کی آواز ہماری پڑھنے کے دوران لوٹ کر آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اد، وما اد، را، را یہ پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ انشاءاللہ اس کی یہ را کی اقسام ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ مینشن کریں گے۔ اور یہ جو یہاں پہ یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے جی، یہ رسم الخط میں ہے، اس کو اضافی لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، اضافی لائن کہہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ رسم الخط ہے، لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ وَمَا أَدْرَاكَ، راک، را کو پر پڑھیں گے، کاف کو جلدی ادا کریں گے، وَمَا أَدْرَاكَ۔ اب یہ دیکھیں یہ اصولاً یہ الف مدہ بھی ہے،
ٹھیک ہے جی. لیکن چونکہ یہ آگے لام کے اوپر جزم کی علامت ہے، یعنی کہ لام ساکن ہے، تو ساکن حرف کا اصول ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے متحرک حرف چاہیے ہوتا ہے. تو اب متحرک حرف تو میم کے اوپر ہے، تو اب یہ الف اور یہ الف، یہ یہاں پہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ رسم الخط ہے. ٹھیک ہے جی. میم کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں پہ ہا پر ہم وقف کر دیں گے. یہاں پر یہ ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پڑھیں گے مل حوطا حوطا، ہا کی آواز کا خیال رکھنا اور طا کی آواز کا خیال رکھنا ہے. میم کو ہا کے ساتھ ملا دیں گے، یہ دونوں چیزیں وقف کی صورت میں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ انشاءاللہ وقف کا جب ہم قاعدہ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں سیکھیں گے. مل حطامہ، یہ یہاں پہ وقف ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں جی، تاکہ ہم ان چیزوں کو مزید سیکھ سکیں. اچھا جی. اب باقی چیزوں کو ہم سیکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے تمام رولز بھی ساتھ ساتھ رپیٹ ہوتے رہیں. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں تک ہم نے پڑھ لی. اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ الف مدہ ہے. لیکچر اگر لمبا بھی ہو جائے کوئی پریشانی، کیونکہ ہم نے سیکھنا ہے. سیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا تاکہ ہماری غلطیاں درست ہو سکیں اور قرآن مجید ہم ٹھیک پڑھ سکیں. جی. اب نون زبر الف نا، یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور یہ جو لام ہے، اب یہاں پہ اس میں جلالت اللہ کا لام ہے. اس کا اصول ہے کہ اب یہاں پہ ہم اس کو پر پڑھیں گے. کیوں؟ اس کا اصول یہ ہے کہ اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر والا حرف آ جائے یا پیش والا حرف آ جائے تو ہم اس کو پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے اور یہ الف نہیں پڑھیں گے، اور یہ لام غیر کلکلا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چیزوں کا اپنے تھوڑا سا دھیان رکھنا. پڑھیں گے جی نار اللہ ہل، آواز یہاں پہ پھسلے گی نہیں، نہ ہی یہاں پر لوٹ کے آئے گی. تو یہاں پہ آواز بالکل رک جائے گی. نار اللہ مو، یہ واو مدہ ہے. پہچان یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے یا پیش کے بعد واو ساکن آ جائے، ایک ہی بات ہے. موقدہ، دال کو جب ہم وقف کریں گے تو یہ دال کے ہا کے ساتھ جب ملا کر ہم وقف کریں گے تو یہ ہا کے اوپر یہ پیچھے جس طرح ہم پڑھا تھا اسی طرح ہم نے اس کو نہیں پڑھنا. یہ یہاں پہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی. دال کو ہا کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو یہ ہا کے ساتھ وقف کر دیں گے، اور ہا کو ہم یہ گول تا کو ہم ہا سے تبدیل کر دیں گے. پڑھیں گے نار اللہ الموقدہ، یہاں پہ وقف ہو جائے. اب چونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا تو یہاں پہ یہ الف، کیونکہ تشدید آ گئی نا، تشدید کو پڑھنے کے لیے متحرک حرف چاہیے. تو اب یہاں پہ حرف تو ہمارے پاس ایک موجود ہے لیکن اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم یہاں پر عارضی زبر لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. عارضی طور پر ہم زبر لگا کر ہم لام کو پڑھیں گے، اور تا یا مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تجوید کے قاعدے میں ساری چیزیں ترتیب سے سیکھیں گے. کیسے پڑھیں گے جی؟ التی تطلع، یہ تا کو طا کے ساتھ ملائیں گے. تشدید والا حرف دو بار پڑھا جاتا ہے. تا کو طا کے ساتھ ملائیں گے لیکن اوپر زبر ہے تو ہم جلدی پڑھیں گے. لام اور عین کو بھی ہم جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ حرکات ہیں، یہ ساری حرکات ہیں. یہ تا کو طا کے ساتھ ملانا ہے تو ہم نے بڑا دھیان رکھنا ہے. یہ دیکھنا تا اور طا دونوں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ متشابہ صوت حروف ہیں، ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، تو ان کی آوازوں کا بڑا دھیان رکھنا ہے. تا کو تا کی آواز میں پڑھیں گے، طا کو طا کی آواز میں، دونوں کا ڈفرنس رکھنا ہے. اور یہاں پہ عین کی آواز آئے، حمزہ کی آواز آئے. التی تطلع، اب عین کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، اور لام کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے. یہ الف اور یہ یا دونوں نہیں پڑھیں گے. لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر کلکلا ہے. حمزہ کو فا کے ساتھ ملائیں گے، یہ بھی غیر کلکلا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ علی الاف، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو جلد ادا کریں گے، اور یہ ہا کے اوپر جو دو نقطے ہیں اور ہا کے نیچے جو زیر ہے یہ دونوں نہیں پڑھیں گے.
دال کو ہا کے ساتھ ملا کر ہم وقف کر دیں گے. علی الافئدہ. اب ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد، یہ دیکھ لیں، نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کریں گے ملانے کی صورت میں. جب اوپر زبر پڑھیں گے تو زبر کو جلدی پڑھیں گے، کیونکہ زبر کی لمبائی آدھے الف کے برابر ہے. اور یہ الف مدہ ہے جی، یہ الف مدہ ہے، اس کو بڑے دھیان سے پڑھنا. ایک الف کے برابر لمبائی ہے. انہا ہا، ٹھیک ہے جی. عین کو جلدی پڑھیں گے جی. لام زبریہ لئی، یہ جائلین ہے، اس کو نہ لمبا کرتے ہیں نہ ہی اس کو جلدی پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں. اور ہا کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، یہ ادغام شفوی ہے. ٹھیک ہے جی، میم ساکن کے قواعد میں یہ اس کا نام ہے ادغام شفوی. ہا کو میم کے ساتھ، اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ جو میم ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے. ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کریں گے، اور میم کو جب حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ واو نہیں پڑھیں گے، بلکہ میم کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جھٹکا لگا کر ہم پڑھیں گے. یہ حمزہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں جی. اور جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو وہی دوبارہ چیزیں رپیٹ ہو کے آ رہی کہ گول تا پر وقف کیسے کر دیں. یہ ساری گول تا ہے، اس کو گول تا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اور یہ گول ہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ اصول میں بھی انشاءاللہ ہم ساری چیزیں سیکھیں گے. علیہم مؤصدہ، صدہ سادہ نہیں پڑھنا، یہ آوازوں کا بڑا دھیان رکھنا ہے. علیہم مؤصدہ. آگے اس کو پڑھیں گے جی، یہ الف مدہ ہے، فا زیریہ فی، تو اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو اس کو پڑھیں گے فی. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی، عین اور میم دونوں حرکات میں سے عامہ، عامہ آمہ نہیں پڑھیں گے. عین ہے تو عین کی آواز پڑھیں گے، عامہ عامہ. دال کو میم کے ساتھ ملائیں گے جی، یہ تنوین ہے، اور آگے میم ہے تو میم مشدد کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان سے پہلے تنوین آ جائے، نون ساکن آ جائے، یا حرکات آ جائے، کچھ بھی آ جائے. جب ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو غنہ کر کے پڑھیں گے. پڑھیں گے عامدم، میم کے اوپر پیش ہے تو جلدی پڑھ گے. میم کو دال کے ساتھ ملائیں گے تو دال کو جلدی پڑھیں گے. دال کو پھر ہم جب وقف کریں گے تو یہ گول تا گول ہا میں تبدیل ہو جائے گی. یہ اس کے اوپر ہم یہ والی چیزیں نہیں پڑھیں گے. یہ انشاءاللہ جب دو چار لیکچر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی چیزوں کی کہ کیسے ان کو سمجھا جا سکتا ہے. تو ہم پڑھیں گے جی عامدم ممددہ، ممددہ وقف کریں گے اور یہاں پر ہماری صورت کمپلیٹ ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھا ہے. اب ہم ایک بار ہم اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ریویژن ہو جائے ہماری. جی، یا جی سورۃ الہمازہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری غلطیاں درست ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس صورت کو پڑھنا سیکھ لیا ہے.
دعا میں یاد رکھیے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں، دوستوں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں تاکہ سب لوگ قرآن مجید کو سیکھنے میں آسانی